السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے اعتکاف کے چند مسائل قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے، اعتکاف کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں اکثر غلط باتیں، بہت ساری غلط فہمیاں ہیں اور غلط باتیں، غلط طریقے پائے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج میں کوشش کروں گا جو قرآن و سنت سے صحیح دلائل کے ساتھ جو اعتکاف کا طریقہ ثابت ہے وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اعتکاف کا معنی ہے ٹھہر جانا، ٹھیک ہے نا؟ اعتکاف کا معنی ہے ٹھہر جانا، رک جانا، جم جانا۔ شریعت کے معنوں میں کوئی شخص، شریعت کے معنوں میں اعتکاف کا مطلب کیا ہوتا؟ کوئی شخص اللہ کا قرب پانے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے مسجد میں ایک خاص مدت تک اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے تو اسے اعتکاف کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اعتکاف کے تعلق سے سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا سے اصل میں اعتکاف کیا چیز ہے کہ ایک انسان دنیا سے، اپنے کاروبار سے، اپنے کام کاج سے منہ موڑ کر اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوتا ہے۔ تو اب جب وہ دنیاوی چیزوں سے منہ موڑ لیا، گھر سے دور ہوا، اپنے کاروبار سے دور ہوا، جیسا کہ 1 سال یعنی 11 مہینے مکمل، بلکہ رمضان کے مہینے میں بھی مکمل 1 سال ایک انسان اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، کاروبار میں، دکان میں، جاب میں، آفس میں، جہاں کہیں بھی پوری دنیا کے ساتھ ہی اس کے تعلقات زیادہ تھے۔ اب اعتکاف ایک ایسی چیز ہے جو پوری دنیا کے تعلقات سے وہ منہ موڑ کر ایک جگہ جب بیٹھ جاتا ہے، مسجد میں جب بیٹھ جاتا ہے تو اس کا تعلق اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اب کیا ہے، نمازیں پڑھتے ہوئے، عبادتیں کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ کے قرب پانے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اللہ سے جتنا زیادہ اعتکاف میں رہ کر وہ ڈر سکتا ہے، جتنا زیادہ معافیاں مانگ سکتا ہے، جتنا زیادہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا سکتا ہے، رو سکتا ہے، اتنا پھر اعتکاف کے علاوہ دوسری حالتوں میں اتنا زیادہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اب اسے دنیا کی کوئی ٹینشن اور دنیا کے کاروبار یا دنیا کی دکان، بیوی بچے، یہ سب کوئی آواز نہیں، کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی دوسروں سے تعلقات نہیں۔ اب وہ جتنے دن بھی، اگر وہ سنت کے مطابق 10 دن ٹھہرا تو وہ 10 دن اعتکاف میں رہ کر اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو سکتا ہے، اللہ سے بہت زیادہ محبت پیدا کر سکتا ہے، اللہ سے ڈر سکتا ہے، اللہ سے گڑ گڑا کے معافیاں مانگ سکتا ہے، رو سکتا ہے کہ اسے کوئی دیکھنے والا نہیں، وہ اکیلے میں رہ کر بہت زیادہ عبادتیں کر سکتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، اللہ سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اعتکاف کے ذریعے سے، یعنی اس اعتکاف کے ذریعے سے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کالا دھبا، نقطہ بیٹھ جاتا ہے، اگر توبہ کرا تو وہ مٹ جاتا، لیکن اگر توبہ نہیں کیا تو پھر وہ کیا ہے، اور زیادہ بڑھتے جاتا ہے۔ تو ہم دنیا میں رہتے ہوئے یہ گھر، کاروبار، یہ تمام چیزیں سنبھالتے ہوئے بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں، لیکن اب جب وہ کیا ہے، غلطیاں کر کر کے، گناہ کر کر کے، اب اس کے دل پہ جو ایک زنگ کی طرح بہت سارے سیاہ نقطے بیٹھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں اتنے دنوں سے، اب جب وہ اعتکاف میں بیٹھے گا تو وہ کیا ہے، دل کو بھی صاف کر سکتا ہے، دل میں پھر کسی قسم کے خیالات، دوسرے خیالات بھی نہیں آتے، وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ تو بہرحال اعتکاف کیا ہے، یہ
رمضان کے مہینے میں الحمدللہ اعتکاف اکثر لوگ بیٹھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، تو اس اعتکاف کے تعلق سے چند شرائط بھی ذہن میں رکھ لینے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے اعتکاف کرنے کے لیے شرط مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، اور اسی طرح اس کا بدن پاک و صاف ہونا۔ اگر اعتکاف کی حالت میں اسے اگر احتلام ہو گیا تو وہ فوراً جا کے غسل کر کے آ سکتا ہے۔ بس کیا ہے، اعتکاف کی حالت میں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش کریں۔ تو اعتکاف کے دو طریقے ہیں، دو طریقے کا اعتکاف ہوتا ہے۔ ایک اعتکاف وہ جس کی آپ منت مانگتے ہیں۔ اگر کوئی منت مان لیا، جیسا کہ ہم منت مانگ سکتے ہیں کیسی، اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کیا ہے میں 10 رکعت نماز پڑھوں گا، اسی طرح 10 روزے رکھوں گا، ٹھیک ہے نا، اس طرح جو منت مان لیتے ہیں، اسی طرح اعتکاف کی بھی منت مان سکتے ہیں۔ اللہ میں جو ہے نا 10 دن کی یا 20 دن کی یا 5 دن کی جتنا بھی ہے میں اعتکاف میں بیٹھوں گا، اس طرح منت مان سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، پہلا ہے اعتکاف کا پہلا طریقہ۔ تو ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے، اگر کوئی منت مان لیا تو وہ پوری کرنا ضروری ہے۔ اعتکاف میں بیٹھوں گا میں اللہ، بلکہ اس طرح اگر کوئی منت مان لیا تو اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے، کسی بھی حالت میں کیا ہے، اس کو اعتکاف جو منت مانا تھا وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب اس کی دلیل، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور جاہلیت میں نظر مانگی تھی کہ 1 دن کا میں اعتکاف کروں گا، پھر بعد میں اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے واقعہ بتاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے منت مانگی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے پورا کر لو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اس سے ہم کو کیا دلیل ملی کہ اگر منت مانی ہے تو اسے ضرور پورا کرنا ہے۔ اب دوسرا اعتکاف کا طریقہ وہ ہے جو سنت موقدہ ہے، جیسا کہ عام طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، یہ سنت موقدہ ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ ہاں جو ادا کرتا ہے الحمدللہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ کیا ہے، فضیلت ہے، الحمدللہ ثواب ہے، بہت زیادہ نیکیاں کر سکتا ہے، یہ سنت موقدہ ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے، اگر نہیں کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ اس کے بعد اعتکاف غیر اللہ کے لیے نہیں ہونا، ایک چیز یہ بھی یاد رکھو، اعتکاف صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ بہت سارے لوگ غیر اللہ کے لیے، غیر اللہ کے سامنے یا غیر اللہ سے حصول ثواب کے لیے، اب غیر اللہ بولے تو کیا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے، چاہے وہ مردہ ہو، خبر ہو، درخت ہو، کوئی پتھر ہو، کوئی زندہ ہو، بہرحال کوئی بھی ہو، اس کے سامنے اعتکاف کرنا، اس کے سامنے بیٹھنا حصول ثواب کی نیت سے، حصول برکت کی نیت سے کہ میں وہاں پر، بہت سارے لوگ بولتے نا نہیں ہم کو کیا ہے وہ فلاں درگاہ کے پاس جا کے، فلاں کیا ہے وہ گنبدوں کے پاس جا کے بیٹھنے سے کیا ہے ہم کو سکون ملتا ہے، فلاں مزار کے پاس جا کے بیٹھنے سے ہم کو سکون ملتا ہے۔ ہم منت مان لیے 1 گھنٹہ بیٹھیں گے، 1 رات بیٹھیں گے، 1 دن بیٹھیں گے، اب وہاں جا کے برکت ملے گی، اگر اس طرح بیٹھے تو دلوں کو سکون ملے گا۔ اس طرح اگر مزاروں پہ جا کے کوئی اعتکاف کرتا ہے اور حصول برکت کی نیت سے ہو یا ثواب کی نیت سے ہو تو پھر یہ بہت بڑا گناہ ہوگا، یہ شرک بھی ہو سکتا ہے، یہ بدعت بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اعتکاف کے لیے ایک جگہ بیٹھنا صرف اللہ کے لیے ہوگا، غیر اللہ کے لیے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس بات کو یاد رکھ لیں۔ اسی طرح اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحیح بخاری میں حدیث ہے، آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں گزارتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اعتکاف میں، اور ہم کو بھی کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، دنیا سے علیحدہ ہو کر نفل نمازیں پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھ سکتے، بہرحال یہ تمام چیزیں کیا ہے ہم اعتکاف میں کر سکتے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی آخری عشرے کا اعتکاف کیا، ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے یعنی رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرتے تھے، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سال انتقال ہوا اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن کا اعتکاف کرے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جب ایک انسان آخری عشرے میں یعنی رمضان کے آخری 10 دنوں میں اگر وہ اعتکاف کرے، اس کے لیے ایک اور اہمیت کی بات، فضیلت کی بات یہ ہے کہ وہ اس کو لیلۃ القدر بھی مل سکتی ہے،
لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا بہترین ذریعہ یہ اعتکاف ہے، کیونکہ 10 دن اب وہ مسجد میں ہی بیٹھا رہا، 10 دن اعتکاف میں ہی رہا، 10 دن کیا ہے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے رہا، تو انہی 10 دنوں میں تاخراتیں آتی ہیں، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، انہی تاخراتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو، جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، شب قدر جسے عام طور پر کہتے ہیں۔ اب یہ 5 راتیں وہ کیونکہ 10 دن کے لیے اعتکاف کر رہا، ان 10 دنوں میں 5 راتیں کیا ہے تاخراتیں ہیں، پھر انہی میں سے ایک لیلۃ القدر بھی اس کو نصیب ہو سکتی ہے الحمدللہ۔ تو بہرحال اعتکاف کے تعلق سے کچھ اہم اور ضروری باتیں یہ بھی یاد رکھ لینے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ نیت، اعتکاف کی نیت کیسے کرنا۔ نیت الفاظ سے کہنا ضروری نہیں ہے، ایک بات یاد رکھو، نیت الفاظ زبان سے الفاظ کے ساتھ نہیں ہوگی، صرف دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے۔ اس کے لیے کچھ خاص مخصوص دعا بھی نہیں ہے کہ میں اعتکاف کرتا ہوں اتنے دن کی اس طرح بول کے جانا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جتنے دن کرنا ہے آپ کے دل میں ہے وہ خیال الحمدللہ یہی نیت ہے، ٹھیک ہے۔ مدت کتنے دن کی ہوگی اعتکاف کی، کتنے دن تک ہم اعتکاف کر سکتے؟ 10 دن بھی کر سکتے، 20 دن بھی کر سکتے، کیونکہ حدیث سے ثابت ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن ہمیشہ کرتے تھے، اور آخری سال جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا 20 دن کا اعتکاف کرے۔ اسی طرح 1 2 3 رات کا بھی، اسی طرح 4 5 جو بھی ہو سکتا ہے، زیادہ کم آپ جتنے بھی دن چاہیں گے اتنے دن کا اعتکاف کر سکتے ہیں، لیکن سنت موقدہ صرف 10 دن کا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح علماء میں اس بات پر اختلاف ہے کہ 1 رات سے بھی کم اعتکاف ہو سکتا ہے کیا، اختلاف تو ہے، لیکن علماء کہتے ہیں اکثریت کہ نہیں کرنے کی دلیل نہیں ہے، اس لیے کچھ گھنٹوں کا بھی اعتکاف کر سکتے۔ یہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے اس پر، اور فتویٰ لجنہ دائمہ کی طرف سے بھی کیا ہے فتویٰ ہے کہ کچھ گھنٹوں کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی مریض اور کوئی بیمار بغیر روزے کے بھی اگر اعتکاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یہ بھی فتویٰ المحلہ اس میں جو ہے نا ایک فتویٰ موجود ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ اگر کوئی بیمار ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن اگر اعتکاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رمضان میں بھی اعتکاف کر سکتے اور غیر رمضان میں بھی اعتکاف کر سکتے۔ اعتکاف صرف رمضان کے مہینے میں ہی نہیں بلکہ دوسرے مہینوں میں بھی ہم اعتکاف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ روزے کی حالت میں بھی اعتکاف کر سکتے روزہ رکھتے ہوئے، اور بغیر روزے کے بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اعتکاف کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک لمبی آیت ہے، اس کا مختصر میں ترجمہ رکھ دوں گا۔ عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ تو یہ آیت دلیل ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہی ہوگا، صرف اور صرف اعتکاف مسجد میں ہی ہوگا، گھر میں اعتکاف نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ مجبور آدمی، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں نہیں مجبور ہے، بوڑھا ہے، کمزور ہے، وہ کیا؟ اگر مجبور ہے، بوڑھا ہے تو فرض نہیں ہے نا، چھوڑ دو، اعتکاف مت کرو، لیکن اعتکاف کرنا ہے تو صرف مسجد میں ہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے، نہیں بھئی مسجد میں اعتکاف کرے تو وہ مسجد میں ایک خاص جگہ ہوتی ہے، یا نہیں تو امام جہاں ٹھہرتا اس کے پیچھے کی جگہ ایسی ہوتی ہے جو رات کے 12 بجے 1 بجے جنات آتے آ کے جو ہے نا وہاں پر نماز پڑھتے، اگر ہم مسجد میں پھر وہاں پر بیٹھے تو، یا مسجد میں کسی ایک کونے میں اگر اعتکاف میں بیٹھے تو رات کو اٹھا کے پھینک دیتے، باہر نکال دیتے، ایسی بھی کئی غلط باتیں پائی جاتی ہے۔ یہ سب غلط باتیں ہیں، ایسا نہیں ہے، آپ مسجد میں اعتکاف کر سکتے۔ جنات اگر کیا ہے، جناتوں کے لیے الگ عبادت ہے، ان کی عبادتوں کی جگہ الگ ہے، مسجدوں میں آ کے اس طرح باہر اٹھا کے پھینک دینے کی بات یہ بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اسی طرح بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں، حامل عورت اگر اعتکاف کرے تو اس کا حمل گر جاتا، نعوذ باللہ، اس طرح بھی غلط باتیں پائی جاتی ہے، یہ سب غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اعتکاف کی حالت میں ہم بستری نہیں ہو سکتی، اعتکاف کی حالت میں بیوی کے ساتھ بوس و کنار چومنا وغیرہ بغل گر ہونا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اعتکاف کی حالت میں ضرورت کے تحت باہر نکل سکتے، جیسا کہ یہ کیا ہے فتاوی اسلامیہ میں، فتاوی اسلامیہ میں یہ فتویٰ موجود ہے، جیسا کہ اگر کھانا کھلانے والا کھانا لانے والا نہ ہو تو خود جا کے کھانا کھانے کے لیے یا کھانا لانے کے لیے باہر جا سکتا ہے۔ اسی طرح جہاں اعتکاف کیا اس مسجد میں اگر بیت الخلاء نہ ہو تو باہر جا سکتا ہے بیت الخلاء کے لیے۔ تو بہرحال شرعی ضرورتوں کے تحت وہ باہر جا سکتا ہے۔ ہر آدمی کے لیے الگ خیمہ ہونا، اعتکاف کرنے والوں کے لیے سب ایک ہی جگہ ایک ہی خیمے میں نہیں، ہر آدمی کے لیے الگ ہوگا۔
یہ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الگ الگ خیمے بنائے تھے، ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ تو بہرحال ہمارے پاس بھی کیا ہے، الگ الگ خیمے ہی ہونا، اور ہمارے پاس بنتے ہیں الگ الگ خیمے، لیکن کیا ہوتا ہے سب خیموں کو چھوڑ کر ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، اور بلکہ اعتکاف میں جانے سے پہلے صحبت ڈھونڈ لیتے ہیں، پہلے فون کر لے کہ بھائی تمہارے کیا اعتکاف میں، تم آتے کیا، تم آئے تو میں آتا ہوں، تم بھی آتے تو میں آتا ہوں، کیوں اکیلا رہے تو بور ہوتا نا بھائی، اب اپن 4 آدمی بیٹھے تو مسجد میں تھوڑا انٹرٹینمنٹ ہوتا نا، اس بلا اس طرح ایک دوسرے کو فون کر لے کہ انہوں نہیں کرے تو انہوں چھوڑ دیتے، انہوں چھوڑ دیے تو انہوں چھوڑ دیتے، ایسا نہیں ہوگا۔ اعتکاف اللہ کی عبادت کے لیے کر رہے تو اس لیے آپ دوستوں کے لیے کیا ہے، پھر ان کے ساتھ گپے مارنے کے لیے، یا مسجد کے اوپر چھتوں پہ جا کے سگریٹ بیڑیاں پھونکنے کے لیے، اس طرح اس نیت سے جو ہے نا اعتکاف نہیں کرنا۔ پھر اسی طرح وہاں پر بیٹھے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے لوگ مسجد میں کہہ لگا کے ہنس رہے، چغلی کر رہے، مذاق کر رہے، ایک دوسرے کی غیبتیں کر رہے، اس طرح جو ہے نا وہاں پر بھی ایک انٹرٹینمنٹ کی جگہ بنا دی ہے مسجد میں، سب مل کے ایک جگہ، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال اعتکاف کے لیے جائیں گے کب، ٹھیک ہے نا، اعتکاف کے لیے جائیں گے کب، تو اس میں بھی کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابو داؤد میں یہ حدیث ہے، جب اعتکاف کی نیت کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں مسجد میں چلے جاتے، پھر فجر تک اسی مسجد میں رہتے، اور پھر فجر پڑھنے کے بعد اپنے اعتکاف کی جگہ کو کیا ہے پہنچ جاتے، اس جگہ میں داخل ہوتے، ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ تو بہرحال اس میں بھی کیا ہے، ہم لوگوں کو اعتکاف میں جانے کا یہ طریقہ ہے کہ مسجد میں جس رات آپ کو جانا ہے اس وقت مغرب میں ہی آپ مسجد کو پہنچیں گے، لیکن اعتکاف کی جگہ کو صبح فجر کے بعد پہنچیں گے۔ تو کون سی رات میں داخل ہونا، اس میں علماء کا اختلاف ہے، یعنی 20ویں رات، رمضان کی 20ویں یا 21ویں رات کب داخل ہونا، لیکن بہتر یہی ہے کہ 20 کے شام کو مسجد میں جانا اور فجر کے بعد، ٹھیک ہے، فجر کے بعد اعتکاف کی جگہ کو چلے جانا، یہ بہتر ہے۔ اعتکاف کرنے والے ضروری اشیاء اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، ٹوتھ برش ہے، صابن ہے، بستر وغیرہ ہے، یہ تمام چیزیں اپنے ساتھ میں لے کے جا سکتے ہیں، دوائی وغیرہ لے کے جا سکتے ہیں۔ آپ موبائل بھی لے کے جا سکتے ہیں یا نہیں لے کے جا سکتے اعتکاف کی جگہ، ہاں شرعی ضرورتوں کے تحت لے جا سکتے ہیں، مطلب آپ بیمار ہو گئے تو آپ کسی کو بلانا چاہ رہے ہیں، آپ کو کھانے کا انتظام نہیں ہے تو کھانے کے لیے کسی کو بلانا چاہ رہے ہیں، اس طرح ضرورتوں کے تحت موبائل ساتھ میں لے جانا جائز ہے۔ لیکن اعتکاف میں جانے کے بعد بھی 24 گھنٹے نیٹ آن رکھ کے واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ اور یوٹیوب کے ویڈیوز دیکھتے ہوئے اس طرح استعمال کرنے کے لیے، اور لوگوں کو سب کو رشتہ داروں کو فون کر کے اب فرصت مل گئی بھائی، اتنے دن کاروبار میں تھا، دکان میں تھا، اب سب کو ڈیلی ایک 2 گھنٹے بات کروں گا، اب ہنسی مذاق کروں گا، یہ باتیں کرنے کے لیے اس نیت سے موبائل ساتھ میں رکھنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جنازے میں یا بیمار پرسی کے لیے یا شادی میں اس طرح کے کاموں میں جانا جائز نہیں ہے اگر اعتکاف میں ہے تو، لیکن اگر کبھی ضرورت پڑ گئی، کسی کا انتقال ہو گیا یا کسی کی بیمار پرسی کے لیے جانا ہے، اب اعتکاف میں ہے تو پھر اعتکاف توڑ کے جائیے، لیکن اعتکاف میں رہتے ہوئے جا کے آؤں گا پھر بیٹھوں گا، اس طرح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر تک، ان کے گھر تک چھوڑنے کے لیے گئے، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ تو یہ دلیل کیا ملی، شرعی ضرورتوں کے تحت باہر نکلنا اور کسی سے بات کرنا، کسی سے ملاقات کرنا، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اب آخر میں ایک اور چیز بھی یاد رکھ لو، نیت کیسی ہونا، نیت اعتکاف کی نیت، جیسا کہ میں پہلے بتایا، لوگ آئے تو میں بھی جاؤں گا، اور اسی طرح کیا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ نہیں بھائی ارے کتنے متقی پرہیزگار ہے، ہر سال انہوں اعتکاف میں رہتے، یہ مشہور ہونا، بلکہ اس نیت سے یہ غلط نیتیں رکھ کر اعتکاف نہیں کرنا، صرف اللہ کے لیے ہی اعتکاف کرنا، ہر عمل ہر نیکی کا کام جیسے اللہ کے لیے کرتے ہیں اسی طرح اعتکاف بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی کرنا، اس میں ریاکاری نہیں ہونا، دکھاوا نہیں ہونا۔ ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا تو یہ معلوم ہوا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اعتکاف کیا، خیمہ لگوائی، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر کیا ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خیمہ لگوائی، ایک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی خیمہ لگوائی۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ سب معلوم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ سب خیمے اکھاڑوا دو، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے لیے نہیں بلکہ یہ لوگ دیکھا دیکھی میں ایک دوسرے کو دیکھ کے اس طرح خیمے لگا لیے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب اکھاڑ دو، نکال دو۔
تو ہم بھی اعتکاف لوگوں کے لیے نہیں، ریا کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کرنا، ٹھیک ہے۔ اب عورتوں کے تعلق سے اعتکاف کے مسائل میں عورتوں کے مسائل یاد رکھو۔ پہلی چیز، عورت مسجد میں ہی اعتکاف کرے گی۔ عورت کے لیے بہت زیادہ غلط فہمی ہمارے ماحول معاشرے میں، گھر میں عورتیں اعتکاف کرتے ہیں، ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ عورت بھی اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے مسجد میں ہی اعتکاف کرنا ہوگا، کیونکہ دلیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں کسی بھی بیوی سے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے گھر میں اعتکاف کرو۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المومنین نے اعتکاف کیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، لیکن کسی نے بھی گھروں میں اعتکاف نہیں کیا۔ اس لیے عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ مسجد میں ہی اعتکاف کرے۔ اگر مسجد میں انتظام نہیں ہے تو پھر وہ اعتکاف نہیں کرے گی، لیکن گھر میں اعتکاف کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عورت کے لیے استحاضہ کی حالت میں بھی وہ اعتکاف کر سکتی ہے، لیکن حیض و نفاس کی حالت میں اعتکاف نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی شرط تو ہو گئی، عورت بھی مسجد میں اعتکاف کرے گی۔ دوسری چیز، عورت کے لیے وہ شوہر کے اجازت کے بغیر اعتکاف نہیں کرے گی۔ اعتکاف کرنا ہو تو شوہر کی اجازت لے گی، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو، یہ صحیح مسلم میں روایت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی بیوی مسجد جانے کے لیے اجازت طلب کرے تو انہیں اجازت دے دو۔ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت سے کیا معلوم ہوا؟ اگر کوئی عورت اعتکاف کرنا چاہتی ہے، مسجد جانا چاہتی ہے، تو شوہروں کو چاہیے کہ وہ کیا کریں، انہیں اجازت دیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کی بندیوں کو، عورتوں کو مسجدوں سے نہ روکے۔ اگر کنواری لڑکی ہے تو پھر وہ اس کے ولی کی اجازت لے گی، باپ سے یا بھائی سے اجازت لے گی، ان کے ساتھ میں ہی جا کے جو ہے نا اعتکاف کرے گی، یعنی مسجد تک چھوڑنے کرنے میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تیسری چیز، اگر اعتکاف کے لیے جا رہی ہے عورت تو جس مسجد میں انتظام ہے وہیں پر جا کے کیا ہے اعتکاف کرے گی۔ پورا ماحول وہاں پر پرامن ہو اور حفاظت کا پورا انتظام ہو، پھر وہاں پر مرد اور عورتوں کا اختلاط نہ ہو، مردوں کا راستہ الگ ہو، عورتوں کا الگ ہو، مردوں کے حمام الگ ہو، عورتوں کے الگ ہو، وہاں پر کوئی غیر مرد نہ داخل ہو سکتا ہو اور ان کی پوری حفاظت کی ذمہ داری ہو، ایسا انتظام کرنا چاہیے مسجدوں میں، اور جہاں ایسا انتظام ہے وہیں پر عورتیں اعتکاف کے لیے جائیں گی، اس بات کو بھی یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح عورت بغیر خوشبو کے اعتکاف کے لیے جائے، یعنی اعتکاف کے لیے جا رہے تو اب وہاں جا کے فل خوشبو لگا رہے اور کیا ہے وہاں سے خوشبو غیر مردوں کو بھی آ رہی، اس طرح نہ ہو۔ عورت کے لیے خوشبو لگانا باہر جائز نہیں ہے، مطلب اگر گھر سے باہر نکلتی ہے، بازاروں میں جاتی ہے یا مسجد میں جاتی ہے، کبھی بھی وہ خوشبو لگا کر باہر نہیں نکل سکتی۔ ہاں، گھر کے اندر وہ خوشبو لگا سکتی ہے، اگر شوہر ہی ہے، وہاں پر بھی غیر محرم مرد نہیں ہے، جیسا کہ جیٹ دیور وغیرہ سب گھر میں ہے، پھر عورت وہاں پر بھی خوشبو لگا کے ان کے سامنے گھوم رہی، جائز نہیں ہے۔ عورت صرف گھر میں لگا سکتی ہے، اپنے شوہر کے لیے، شوہر کے سامنے خوشبو کا استعمال کر سکتی ہے، لیکن باہر نکلے، بازاروں میں نکلے یا مسجدوں میں نکلے، اس کے لیے خوشبو لگانا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کپڑے سادہ اور معمولی ہو، اعتکاف کے لیے جا رہی تو کپڑے سادہ اور معمولی ہو۔ ہمارے پاس کیا ہے، عورتوں کو ہر چیز دکھانے کی عادت ہو گئی، تو اب کپڑے بھی اعتکاف کے لیے بھی جا رہے تو نئے نئے ڈریساں خرید لے کے، مسجد میں بھی جا رہے تو نئے نئے ڈریساں خرید لے کے جاتے، ایسا جائز نہیں، کیونکہ وہاں اعتکاف والی دوسری عورتیں رہتے نا، ان کے سامنے پرانے کپڑے پہنے تو کیسا دکھتا، اس لیے وہاں پر بھی دکھانے کی نیت سے نئے کپڑے پہننا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ سادے ہو، ہمیشہ جیسے پہنتے ویسے پہن لینا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بجنے والا زیور اور آواز کرنے والا جوتا، ٹھیک ہے، یہ جائز نہیں، ورنہ مسجد میں گئے لیکن آواز کرنے والے جوتے سے ادھر ادھر چل رہے، ٹھک 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 آواز آ رہی، اسی طرح چل رہے تو پیروں میں وہ گھنگرو کی آواز، زیور کی آواز آ رہی، اس طرح آواز نہ ہو، ٹھیک ہے نا، ایسے زیورات نہ پہنے۔ اسی طرح بناؤ سنگار کر کے نہ جائیں، اب وہاں جا کے اعتکاف میں بھی ہمیشہ وہ کیا ہے میک اپ کر لینے کی عادت ہے دن میں، تو وہاں جا کے بھی سارا دن میک اپ کر لیتی ہے بیٹھے، ایسا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ میک اپ
مسجد میں جا کے اعتکاف میں بیٹھ کے لوگوں کو خوبصورت دکھانے کے لیے یہ وہ چیزیں کرنا بہتر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پورے جسم کو ڈھانک کے نکلے اگر وہ مسجد کو جا رہی تو الحمدللہ پوری شرعی پردے کے ساتھ ہی نکلے اور اپنے محرم مرد کے ساتھ ہی جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے کھانے کا انتظام سمجھ رہے اور رہنے کا انتظام، یہ تمام چیزیں اس کا محرم مرد اسے دیکھنے والا ہو، پوری حفاظت ہو، انتظام ہو تو وہ جا سکتی ہے، ورنہ پھر عورت کے لیے جانا جائز نہیں ہے، وہ گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ یہ تھے چند اعتکاف کے مسائل، امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔